السلام علیکم۔ سحر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ اتوار کا دن تھا جب خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ضلع باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کی کنونشن میں ایک کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جب ایک دھماکہ ہوا جس میں اب تک 44 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ تقریباً زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات میں چلتے ہیں کہ باجوڑ میں آج قیامت صغریٰ ہے۔ ہر گاؤں، ہر قوم اور ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس واقعے میں ہلاک ہوا ہے۔ ہر کوئی ماتم کر رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں باجوڑ کے ریسکیو 1122 کے شفٹ انچارج حبیب الرحمان اتوار کے دن جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن میں ہونے والے دھماکے کے 2 منٹ بعد ہی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ حبیب الرحمان کا کہنا تھا کہ کئی زخمی شور مچا رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ بالکل کچھ لوگ ساکت تھے اور وہ صدمے اور خوف کی کیفیت میں تھے۔ ایک زخمی کافی بری حالت میں تھا۔ اس نے بے چینی سے مجھ سے کہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے ہسپتال لے جاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں نے اس کا سانس بحال کرنے کے لیے CPR کیا لیکن اس کی سانس ختم ہو گئی تھی۔ حبیب الرحمان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو ایمبولینس میں منتقل کرنے کے بعد ہم نے بکھری ہوئی لاشیں اور ان کے اعضاء کو اکٹھا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 15 لاشوں کو مردہ خانے میں منتقل کیا تھا۔ یہ سب مقامی لوگ تھے۔ 7 لاشیں ایسی تھیں جو ناقابل شناخت تھیں، کسی کا سر نہیں تھا تو کسی کا چہرہ اڑ گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ بظاہر ایک خودکش حملہ تھا۔ صوبے کی پولیس چیف اختر حیات خان نے صحافیوں کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے میں 10 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا جبکہ جائے وقوع سے بال بیئرنگ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP نے اس دھماکے سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واقعے پر JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، قائدین اور کارکنوں اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس موقع پر عینی شاہد بھی موجود تھے۔ عینی شاہد مسرور خان جو کہ پنڈال کے باہر روڈ پر موجود تھے، ان کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک مقامی رہنما مولوی عبدالشکور جماعت کے ایک دوسرے رہنما مولانا ضیاء اللہ جان کو تقریر کے لیے اسٹیج پر بلا رہے تھے۔ اس دوران ایک دم خوفناک دھماکہ ہوا۔ مسرور خان کے مطابق مجھے تو ایسے محسوس ہوا کہ دھماکہ بالکل اسٹیج کے قریب ہوا ہے، جس کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ پورے پنڈال میں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر طرف زخمی اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک اور عینی شاہد کے مطابق دھماکے کی آواز دور تک سنی گئی جس سے قریب موجود عمارتیں تک لرز اٹھیں۔ شاہد عبدالحنان بھی اس دھماکے میں زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جب پہنچے تو کنونشن جاری تھا اور اسٹیج کے پاس بہت رش تھا، اس لیے ہم آگے نہیں جا سکے۔ اس وقت دھماکہ ہو گیا، میں بھی زخمی ہو گیا۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر لوگ وہاں پر پہنچے اور زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن کے دوران دھماکے کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار سمیع اللہ امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں قریبی ہسپتال پہنچے تھے۔ انہوں نے نصر اللہ کی لاش دیکھ کر انہیں پہچان لیا کہ یہ تو ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ سمیع اللہ باجوڑ میں ہی ایڈمن ماڈل پبلک اسکول میں بطور ایک استاد بھی کام کرتے رہے ہیں۔ سمیع اللہ کا کہنا تھا کہ دھماکے کے 10 منٹ بعد وہ ہسپتال پہنچے تو جہاں پر 2 شدید زخمیوں نے ان کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے اور دونوں کو میں جانتا تھا۔ ایک جمشید تھا، یہ شدید زخمی تھا اور میں دوڑا کہ اس کو کوئی ابتدائی طبی امداد فراہم کر سکوں مگر افسوس کہ وہ دم توڑ چکا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نصر اللہ بھی شدید زخمی حالت میں تھا، اس کی حالت بہت غیر تھی مگر جمشید کی طرح نصر اللہ بھی زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ ان کی لاش کو دیکھنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، بہت مشکل تھا۔ مگر باجوڑ میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران شدت پسندی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے رہنما پر متعدد حملے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں ٹارگٹ کلنگ کے کئی مذہبی رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے جن میں زیادہ تعداد جمعیت کے رہنماؤں کی تھی۔ رواں سال اپریل کی 10 تاریخ کو باجوڑ کی تحصیل مامونڈ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا گل نصیب ہلاک ہوئے اور ان کے ساتھی مفتی سمیع اللہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔
اس سے پہلے نومبر 2022 میں ڈماڈولا کے مقام پر نامعلوم افراد نے جمعیت علماء اسلام کے رہنما قاری الیاس کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح اپریل 2022 میں بھی 2 واقعات ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ میں مفتی بشیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے واقعے میں مفتی سمیع اللہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جو جمعیت کے اہم رکن تھے اور مقامی اسکول میں عربی زبان کے استاد بھی تھے۔ انہیں سڑک کنارے ایک دیسی ساختہ بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔